الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من طيب ما قدر عليه إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. اما بعد. انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد احکام جمعہ سے متعلق کچھ گزارشات ما ثبت بالقرآن والسنہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ, امام ابو داود رحمہ اللہ, امام ابن ماجہ قزوینی رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام ابو شعیب محمد نسائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں جناب عبد الرحمن بن ابی سعید رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ اپنے والد جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم. جو شخص بھی بالغ ہو, گویا کہ اس کے اندر بلوغت پہنچ گئی ہو اور اس کے اندر سمجھ بوجھ آ گئی ہو, چاہے بلوغ شرعی ہو یا بلوغ شرعی نہ ہو. یہاں بلوغ کا معنی یہ ہے کہ جو اپنی جوانی کی دہلیز پر پہنچ جائے, جس کا بدن ظاہری اعتبار سے وجود کو مکمل قرار دیا جا سکتا ہو, جس کے ساتھ کیفیت یہ ہو کہ وہ ظاہر الابدان ہو, اس کے لیے کیفیت یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا اس کا واجب ہے. وہ سواکو اور اپنے دانتوں کو صاف کرنا, چاہے مسواک سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو, وہ یہ بھی اس کے لیے واجب ہے. وَيَمُسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ,
اور جس قدر اسے مقدر ہو اس کے پاس سہولت موجود ہو اس قدر خوشبو لگانا بھی اس کے لیے مباح ہے. الا ان بکیرا لم یذکر عبد الرحمن، جب بکیر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو وہ عبد الرحمن راوی کا نام لیے بغیر کہتے ہیں وقال فی الطیب، خوشبو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولو من طیب المرأة، اگر انسان کے پاس اپنے لیے کوئی عطر نہ ہو، گھر والی کا کوئی عطر ہو یا عورتوں کا کوئی عطر گھر میں موجود ہو، اس کا بھی کچھ حصہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ بدن سے راحت آئے اور بدن سے بوئے ریح جو نکل رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کی خرافات نہ ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو بالغ ہے جمعے کے دن آئے تو نہا دھو کے آئے. نمبر 2، دانت اس کے صاف ہو، دانت میں میل کچیل، پیلا پن، گندگی پن، منہ سے آنے والا بھپکا نہ ہو. نمبر 3، اس کے بدن اور اس کے کپڑوں سے میل کچیل کی بو نہ آ رہی ہو. اس نے عطر لگایا ہوا ہو، اس نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہو، اگر اس کے پاس کوئی جینٹس پرفیوم نہ ہو تو لیڈیز ڈیوڈرنٹ یوز کرے، مگر کوئی خوشبو لگائے تاکہ جو فرشتے مسجد میں ہیں یا جو اجتماع مسجد میں ہیں وہ اس کے پسینے کی بو سے قذر محسوس نہ کرے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. اس سے جو ہے وہ انسان بچنے کی کوشش کرے. امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کبیر میں اور امام ابن شاہین رحمہ اللہ اپنی کتاب ناسخ والمنسوخ کے اندر اور امام نسائی رحمہ اللہ اپنی سنن مجتبی کے اندر حدیث ذکر کرتے ہیں. جناب زبیدی زہری سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اخبرنی سالم عن عبد اللہ ابن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے جو جمعے کے دن آئے وہ اس کو ہلکا نہ لے کہ وہ یوں ہی آ جائے یا وضو کر کے گزارا کرے، وہ کوشش کرے جہاں تک ممکن ہو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، کیونکہ غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں ایک جگہ پر واجب ہے، دوسری جگہ پہ حدیث میں غسل کرنے کی بڑی تاکیدات ہیں. تو جمعے کے دن اگر کوئی شخص ایسی مجبوری میں ہو گیا کہ وہ غسل نہیں کر سکا تو کیا وہ جمعے کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جمیع احادیث کو جمع کرنے کے بعد جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ کہ جمعے کے دن نہانا سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت ہے. اگر کوئی شرعی عذر کی بنا پہ نہیں نہا سکا یا کوئی ایسا عذر ہو گیا کہ اس کو موقع نہیں ملا یا اس کو سہولت نہیں ملی یا اس کی صحت صحیح نہیں ہے یا اس کے پاس کوئی بھی عذر ہے تو پھر انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اس دن غسل کر لے، چاہے تھوڑے پانی سے ہی کیوں نہ ہو غسل کرے تو بہتر ہے. اگر شرعی عذر کی بنا پہ نہیں کر سکا تو انشاءاللہ تعالی جمعہ ہو جائے گا، جمعے کے اندر اس کا کوئی کسی قسم کا مسئلہ واقع نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اندر 3 مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ علی کل محتلم، بالغ کے اوپر یہ بات ہے، گویا کہ اگر چھوٹے بچے بغیر نہائے آ جائیں تو وہ گزارا کر جائے گا، کیونکہ ان کی بدن سے نکلنے والی بو اس قدر ناپسندیدہ نہیں ہے جیسے کہ بڑے مردوں کی یا عورتوں کے بدن سے نکلنے والی پسینے کی بو ہے. لہذا اس کے لیے شریعت نے کہا کہ آپ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر آئیے. دوسری بات جو مسند امام احمد اور ابن خزیمہ میں ہے وہ کیا ہے؟ علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم وہو یوم الجمعہ. اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم 7 دنوں بعد تو ایک دفعہ نہایا کرو. گویا کہ ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ تو غسل ضرور بضرور کیا کرو. یہ ان حضرات کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ جی نہا لیں گے جب ضرورت ہوگی، کیا ضرورت ہے بار بار نہانے کی، وہ پورے ہفتے نہیں نہاتے. کچھ حضرات تو ایسے ہیں جو صبح شام روزانہ نہاتے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو روزانہ دن میں ایک دفعہ نہاتے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو 1-2 دن بعد نہا لیتے ہیں، کچھ حضرات ایسے ہیں جو نہانے کی زحمت ہی نہیں کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر 7ویں دن کم سے کم نہایا تو کرو اور 7 دن میں ایک دفعہ تو نہاؤ، اور جو نہانے کا دن منتخب کرو وہ جمعے کا کرو تاکہ تم صاف سوپ ہو کے اللہ کے گھر میں آؤ اور تمہارے جسم سے کسی قسم کی کوئی بدبو اور کوئی چیز خارج نہیں ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا جمعے کے دن رخصت ہے تو کیسے ہے؟ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں، کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوما امال انفسهم وكان يكون لهم ارواح فقيل لهم
لَوِغْتَسَلْتُمْ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام ہے، مزدوری کا کام ہے، سامان کی لوڈنگ ہے، وضع کے کام ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے، پسینے پسینے ہو جاتے تھے، اس پسینے کی وجہ سے ان کے پاس سے اسمیل تھرو ہوتی تھی، بدبو آتی تھی، تو جب وہ اپنی محنت پسینے کے بعد مٹی کے آگے سے گزرتے تو وہ مٹی لگ جاتی اور اس سے اسمیل تھرو ہوتی، تو ان سے کہا جاتا کاش کہ تم غسل کر لو، تو یہ تمہارے لیے اس حالت سے بہتر ہے جس حالت میں تم یہاں پہ آئے ہوئے ہو۔ صحیحین کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا صحابہ اکرام ٹاٹ باندھے ہوئے ہیں، ٹاٹ جس کی بوری ہوتی ہے، چاول کی بوری، آٹے کی بوری، بڑی بوری، وہ بوری کا حصہ ٹاٹ جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں، کپڑے تھے نہیں بیچاروں کے پاس، بڑے غریب اور نادار تھے، اب پسینے کی بو بھی تھرو ہو رہی ہے، اس ٹاٹ کے اندر سے بھی اسمیل تھرو ہو رہی ہے، تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ اگر تم نہا کے آتے نا تو یہ بہت بہتر تھا اس بات سے کہ تم اس کیفیت میں بیٹھتے جس کیفیت میں مسجد میں ایک اسمیل تھرو ہو رہی ہے، لہذا آپ کے لیے بہتر یہ تھا کہ آپ نہا کے آتے۔ یہاں سے جو اشارہ ہے حدیث کے اندر وہ یہ ہے کہ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ، اگر تم یہ کام کر لیتے تو بہتر تھا۔ یہاں سے محدثین نے استحباب کا مسئلہ بیان کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے مسئلہ مستحبہ کے اندر یہ بات درج کی ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ جمعے کے دن نہائے، اگر نہیں نہا سکا یا کسی عذر کی بنا پہ رہ گیا تو پھر اس کے اندر انشاءاللہ الرحمن کوئی حرج نہیں ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ اور امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند الشامیین کے اندر، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتب صحیحہ کے اندر ذکر کرتے ہیں، انما کان الناس یسکنون العالیہ فیحضرون الجمعہ وبہم وسخ اذا اصابهم الروح سطعت ارواحهم فیتعدى بهم الناس فذکر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اولا یغتسلون۔ صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جی ایک مسئلہ درپیش ہو گیا تھا، وہ مسئلہ کیا درپیش ہوا تھا؟ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب ام المؤمنین عائشہ کے سامنے جمعے کے دن نہانے کا مسئلہ پیش کیا گیا، اور یہ فرمایا گیا کہ کچھ لوگ مدینہ کی بلائی منزلوں میں اور بلائی بستیوں میں رہتے تھے، وہ جمعے کے لیے دور سے آتے، انہیں میل کچیل ہوتا، ان کے اوپر مٹی ہوتی، پھر پسینہ آ رہا ہوتا، پھر اس کے اوپر مٹی چپک جاتی، تو جب سورج نکلتا تو ان کے بدن سے بدبو تھرو ہونے لگتی، اس کے ذریعے لوگوں کو ذرا تکلیف محسوس ہوتی نماز پڑھنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ جی مسجد میں ایک ذرا بھپکا سا ہو جاتا ہے، آپ رغبت دلا دیں کہ لوگ نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کے آ جایا کریں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھائی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگ غسل کر کے کیوں نہیں آتے؟ تمہیں چاہیے کہ تم غسل کر کے پاکیزہ ہو کے صاف ستھرے ہو کر آؤ، یہ بات عمدہ اور پسندیدہ ہے، اور اس بات کا لحاظ کرو، لہذا جمعے کے دن نہا دھو کے آیا کرو۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من توضأ یوم الجمعہ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل۔ فرمایا جس نے جمعے کے دن وضو کیا سردی کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے یا شرعی قباحت کی وجہ سے، تو اس نے صحیح کام کیا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس کا جمعہ انشاءاللہ ہو جائے گا، اس نے صحیح کام کیا۔ لیکن وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ، اور جس نے غسل کیا تو وہ یہ بات سمجھے کہ غسل میں بڑی فضیلت رکھی گئی ہے اور جمعے کے دن غسل کرنے میں بڑی عافیت ہے۔ تو یہاں سے مسئلہ نکل گیا کہ اگر آپ غسل کریں تو افضل ترین ہے، اور اگر غسل جمعے کے دن نہیں کر سکے، صرف آپ نے وضو کر لیا، تو وضو کرنے سے بھی انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں بڑا آپ کے لیے درجہ بلند ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب جمعے کے دن آئے تو انسان کو چاہیے اپنی حیت، اپنی کیفیت، اپنی حالت میں سدھار پیدا کرے۔ کیسے جی؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے اور صحیح مسلم میں اور موطا امام مالک کے اندر موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان عمر بن الخطاب رأى حلة عند باب المسجد فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة۔ جناب عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے باہر دیکھا کہ لوگ
جبے خرید رہے ہیں، حلے خرید رہے ہیں. حلے کسے کہتے ہیں؟ حلہ کہتے ہیں ایک جیسی دو چادروں کو، ایک رنگ کی دو چادریں، ایک کپڑے کی دو چادروں کو حلہ کہتے ہیں. عموماً حضرات کیا کرتے ہیں؟ سفید شلوار کے ساتھ کسی اور رنگ کا کرتا پہن لیتے ہیں. یہ حلہ نہیں. حلہ یہ ہے کہ دو کپڑے ایک رنگ کے ہوں. انہوں نے وہاں بکتے ہوئے دیکھے یہ کپڑے تو ان کو بڑا اچھا لگا. اور ایک اور روایت میں کیا ہے، انہوں نے جبے دیکھے تھے، ریشم کے بنے ہوئے جبے دیکھے تھے، یا وہ حلے وہ چادریں دیکھی تھی جس میں ریشم کا کام ہوا تھا اور اس کے اندر ڈیزائن بنا ہوا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا، لَبِشْتَرَيْتَ هَٰذِهِ فَلَبِسْتُهَا يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس کو خرید لیں اور آپ اس کو پہنا کریں جمعے کے دن. وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، اور جب سرکاری مہمان آپ کے پاس آئیں تو ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس پروٹوکول کو فالو اپ کرتے ہوئے آپ ان جبوں کو پہن لیا کریں یا اس چادروں کو پہن لیا کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ. عمر، ان چادروں کو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں. یہ اصل میں ایک اشارہ ہے، ایک تکملہ ہے، ایک حصہ ہے اس حدیث کا جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دن چادر پہنی تو صحابہ ہاتھ لگا کے دیکھنے لگے، یہ تو بڑی ملائم چادر ہے، اتنی زبردست چادر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے رغبتی ہو گئی، آپ نے وہ اتار دی اور فرمایا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جنت میں رومال ہے نا، صرف رومال، وہ بھی اس سے بہت عمدہ ہے. یہ چادر کوئی حیثیت نہیں رکھتی. پھر ایک دن دیکھی چادر کہ جس کے اندر ریشم کا کام ہوا تھا، وہ بھی بطور تحفے کے لائی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہنی، پھر اس کو بہت بے رغبتی سے اتار کے پھینک دیا. فرمایا کہ یہ چادریں ان کی ہیں جن کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں، ہمیں دنیا میں مطلوب نہیں ہے، ہم جیسے تیسے صحیح ہیں بھائی الحمدللہ، سادی چادریں استعمال کریں گے اور یہ ہمیں جنت میں لے لیں گے. تو ہمیں جنت میں عام عمدہ اور اعلیٰ لباس چاہیے، ہمیں دنیا کے اندر یہ عمدگی نہیں چاہیے جس سے دنیا کی محبت راسخ ہو جائے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ہے جو اس کی تشریح کرتی ہے، وہ یوں ہے کہ ان چادروں نے، اللہ کے نبی نے فرمایا، آلہتنی، انہوں نے مجھے ایسا مشغول کیا کہ میں ان کی محبت میں بار بار عبادت میں ان پر کنسیڈر کرتا تھا، ان کو دیکھتا تھا، اس کی چاہت مجھے اچھی لگتی تھی. آدمی کے کپڑے اس کو زیادہ پسندیدہ ہو تو رکوع میں قمیص صحیح کر رہا ہے، سجدے میں قمیص صحیح کر رہا ہے، ابھی میرے کپڑوں پہ سلوٹ نہ پڑ جائے، میرے کپڑے ایسے نہ ہو جائیں، میرے کپڑے ویسے نہ ہو جائیں، اپنی ساری عبادت کے اندر وہ کپڑے 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 کرتا جا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں تھی. آپ نے فرمایا عبادت ہو تو کنسیڈر فی العبادہ ہونا چاہیے، کنسیڈریشن جو ہے وہ خالص عبادت کے لیے ہونی چاہیے، پھر اس میں کپڑے بیچ میں نہیں آنے چاہیے. اسی لیے آپ نے سادہ لباس پسند کیا اور ان ریشم کے بنے ہوئے حلے یا چادریں یا جبوں کو بالکل ریجیکٹ کر دیا اور فرمایا انما یلبس هذه من لا خلاق له فی الاخرہ، یہ تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں. ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها فاعطى عمر منها حلہ. اس کے بعد مال غنیمت میں ایسی چادریں آئیں تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی ایک چادر منتقل کر دی گئی. فقال عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسوتنیها وقد قلت فی حلۃ عطارد ما قلت. اللہ کے نبی، عطارد نامی آدمی لایا تھا نا یہ چادریں، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ چادریں ان کے لیے ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی جگہ نہیں. ارے آپ نے تو مجھے بھیج دی، کیا میرے لیے بھی آخرت میں کوئی جگہ نہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اکسکها لتلبسها فکسها عمر اخا له مشرکا بمکہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر کی یہ بات سنی تو کہا بھائی آپ کے لیے اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ آپ خود پہن کے بیٹھ جائیں، بلکہ اس لیے بھیجی تھی کہ آپ کسی اور کو دے دیجئے. ہمارے پاس کوئی چیز آئی تو ہم نے دی. ہر چیز اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ اس کو خود پہن لیں، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو آگے کسی کو دے دیں. تو جناب عمر کا ایک بھائی تھا سوتیلا جو مکہ میں رہتا تھا اور حالت اسلام میں نہیں تھا. جناب عمر نے کہا اس کی بیچارے کی کبھی کوئی مدد بھی نہیں ہوئی، یہ چادر میں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے وہ چادر مکہ میں رہنے والے اپنے اس غیر مسلم بھائی کو گفٹ کر دی اور اس تک وہ چادر منتقل کر دی، خود پہننے سے اجتناب کیا. اسی طرح خیال کرنا چاہیے کہ بہت سے حضرات احتیاط نہیں کرتے، پیور سلک پہننے کی کوشش کرتے ہیں، خالص بوس کی پہننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بوس کی انڈین مل جائے تو وہ ریشم کی بنی ہوئی ہے، وہ مردوں کے لیے حلال ہی نہیں ہے. اگر اس میں پولیسٹر مکس ہو جائے یا اس کے اندر کوئی دوسرا دھاگا
مکس ہو جائے یا اس کے یان کے اندر جو ہے وہ کوئی اور آرٹیفیشل چیز آ جائے تو پھر اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح کوئی بھی پیور سلک مرد کے لیے پہننا سوائے 4 انگل کے اور درست نہیں. 4 انگل کا کہاں پہ مسئلہ ہے؟ 4 انگل کا مسئلہ سنن اربع میں اور کتب ستہ کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 انگل ریشم مرد پہن سکتا ہے. 4 انگل کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ کف میں پہن لو کیونکہ کف میں مٹی جمتی ہے, کالر میں لگا لیں کہ یہاں پہ مٹی جمتی ہے, دامنوں میں لگا لیں کہ جن کی قمیضیں لمبی ہوتی ہیں ان کے دامن بہت جلدی میلے ہوتے ہیں, اور جو لوگ شلواریں پہنتے ہیں ان کی رومالیاں جو ہیں وہ بہت جلدی گندی ہوتی ہیں اور وہ بہت جلدی پھٹ جاتی ہیں, تو ان کو کہا کہ آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آپ کے لیے ریشم کا استعمال درست نہیں ہے. اب یہ جو حضرات علماء کرام وضع کے پاکستان میں ہر ایک وضع کا کپڑا پہنتے ہیں جس کے اندر ریشم کی ملونی ہے اور اس کے اندر اپنے دیباج کا استعمال کرتے ہیں, پتلا ریشم, موٹا ریشم, ایسا ریشم, ویسا ریشم, یہ سب چیزیں غیر مناسب ہیں. ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ان کے اپنے مذہب میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے مگر وہ احتیاط نہیں کرتے, صرف رنگ برنگا اپنے آپ کو دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کا ریشم پہننے سے اور اس طرح کا استقرار کرنے سے بالکل ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جب آئے تو تھوڑا سا پیدل چلنے کی کوشش کرے. اگر مسجد قریب ہے تو پیدل چل کے آئے, دور ہے تو اپنی سواری میں آئے, سفر کرے, قدم اٹھائے. کیوں؟ ہر قدم جو مسجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں درجے کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں گناہ کو جھاڑ دیتا ہے. لہذا اگر کسی کے گھر سے قریب مسجد ہے, آفس سے قریب مسجد ہے, اپنے یونٹ سے قریب مسجد ہے تو اس کو چاہیے پیدل آئے. یہ پیدل چلنا بھی اس کے لیے انشاءاللہ ثواب کا باعث ہوگا. کیسے جی؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اوس ابن اوس, وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وغدا وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. مسند امام احمد اور سنن ترمذی میں اور سنن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر روایت صحیح سند کے ساتھ موجود. اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اب یہ اوس ابن اوس جو ہیں ان کے نام میں ہی ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے, وہ یہ کہ باپ اور بیٹے کا ایک نام اگر رکھا جائے تو شرعن قباحت نہیں ہے. جیسے محمد ابن محمد, فاطمہ بنت فاطمہ, اس نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ماں بیٹی کا نام, باپ بیٹے کا نام ایک جیسا ہو, شرن کوئی مسئلہ نہیں. یہاں اوس بیٹا بھی ہے اور اوس باپ بھی ہے تو دونوں کا ایک جیسا نام رکھا گیا ہے, اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے جسم کو اچھی طرح سے دھو ڈالے اور اول وقت جائے, اول وقت یہ غسل کرنا ہے, اول وقت. اب غسل کا ٹائم کون سا ہے اس کے اندر فقہاء نے بڑی بحث کر دی ہے. میں خلاصہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جب جمعے کا دن شروع ہو جائے, جس کو جمعہ کہتے ہیں, جمعے کا دن شروع ہو جائے, گویا کہ اشراق کے بعد کی یہ صورت ہے, اگر آپ نہا لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ جمعے کا غسل آپ کا کافی ہے, وہ کفایت کرے گا. جمعے کے لیے یہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے نہانا ہے. جمعے کی تیاری کیا ہے کہ جمعے کا دن جب شروع ہو جائے اگر آپ غسل کر لیتے ہیں تو وہ جمعے کے لیے کفایت کرے گا. اگر آج کے دور میں کوئی 8 بجے یا 8:30 بجے یا 7 بجے کے قریب کوئی غسل کر لے تو وہ غسل کفایت کرے گا, اور اگر اس کے بعد کرے تو وہ زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے, زیادہ اچھا ہے. تو گویا کہ صبح غسل کر کے اپنے راحت پہ اپنے کام پہ نکل گیا اور وہاں سے جمعے کی نماز میں آیا تو انشاءاللہ الرحمن یہ غسل اس کا جمعے کے لیے کافی اور شافی ہوگا, یہ اس کے لیے کفایت ہوگی. یہاں پر بہت سے لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ جی گیس کے مسائل ہیں, گیس نہیں آتی, وضع کے مسائل ہیں, تو ہم جمعے کی مغرب میں نہ غسل کریں, یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد غسل کر لیں, یا عشاء کے بعد جمعے کا غسل کریں تو کیا ہمیں یہ ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ. یہاں لفظ یوم کا اصطلاح اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کا غسل جو ہے اس میں داخل نہیں ہے, لہذا دن میں غسل کرنا ہے, کیونکہ رات کو غسل کرے گا تو پھر صبح سے پسینے میں ڈوب جائے گا, پھر اس کو وہ راحت حاصل نہیں ہوگی جو راحت مقصود ہے, تاکہ جمعے میں بھی حشاش رہے اور اس کے جسم سے اسمیل بھی تھرو نہ ہو رہی ہو. اس بات کا جتنا لحاظ کرے گا اتنا اس کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا وہ کیا, جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور اپنے جسم کو اچھی طرح دھو ڈالے اور اول وقت میں جائے
اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے اور پیدل چلے، سواری سے بچے، اگر مسجد قریب ہو تو امام سے قریب ترین ہو کر کے بیٹھنے کی کوشش کرے، خاموش رہے، بلا وجہ بات نہ کرے، تو ہر قدم کے عوض اللہ سبحانہ و تعالی اس کو 1 سال کی نیکیوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے کیا، کہ پہلے آنا ہے، نمبر 2 نہانا ہے اور پہلے آ جانا ہے اور امام صاحب کے پاس بیٹھنا ہے اور فضول گفتگو سے اجتناب کرنا ہے۔ بھائی جمعے سے پہلے آ گئے، سورۃ الکہف کی تلاوت کی، سورۃ الکہف کی تلاوت نہیں کر سکتے، جو تلاوت کر سکتے ہیں وہ کر لی، کچھ اذکار پڑھ لیے، اذکار نہیں پڑھ سکتے دعائیں کر لی، دعائیں نہیں کر سکتے خاموش بیٹھ جاؤ، گویا کہ اپنے آپ کو امام کے قریب کرو ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ تو آپ جس قدر اپنی نوعیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت اور اس کی شان بہت اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات پہلے آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں، خالی اپنے آپ کو نہ رکھیں، اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں، جس قدر ان سے ممکن ہو وہ کر لیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، لیکن مشغولیات دنیا میں مشغول ہو جانا اور اپنی دیگر مصروفیات میں مبتلا ہو جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دین کے لیے مختص کریں اور دین کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ارشاد فرماتا ہے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور سنن نسائی کی کبریٰ میں موجود ہے، اور ابن عبد البر نے اپنی تمہید میں، اور امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کبیر میں، اور امام رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر ان باتوں کی بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ کیا صراحت کی ہے جی؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدری ما یوم الجمعہ، تم لوگ جمعے میں آتے ہو، تمہیں پتہ ہے جمعہ ہے کیا؟ قلتو، صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو پتہ ہے، پھر اس کے رسول کو پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ قال فرمایا لکنی انا احدثک ان یوم الجمعہ لا يتطہر رجل ثم يمشي الى الجمعہ ثم ينصت حتى يقضي الامام صلاته الا كانت کفارۃ لما بینها وبین الجمعۃ التي قبلها ما اجتنبت المقتلہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جمعہ کے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ اور پھر اس کا رسول اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا لیکن میں تمہیں جمعے کے دن کے بارے میں اہمیت والی بات بتا دیتا ہوں، جو شخص طہارت حاصل کرے، پھر مسجد کی طرف پیدل چل کے جائے، پھر خاموش رہے یہاں تک کہ امام اپنی نماز کو مکمل کر لے، تو یہ گزشتہ جمعہ سے لے کر آئندہ آنے والے تک کہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے جمعے میں ایک گھڑی ایسی ہے، میں نے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھڑی میں دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا یہ عمل کر لیں تو ہمارے 1 ہفتے کے صغیرہ گناہ دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑ رہا، بس ہمیں اپنے آپ کو مینج کرنا ہے، اس طرح مینج کرنا ہے کہ ہمارے گناہوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں انشاءاللہ، اور کسی بھی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائیں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ ہو۔ بس اس چھوٹی سی اپنے آپ کو مینج کرنے کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں ہم داخل ہو سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں جمعے میں پہلے آنے کی، طہارت کرنے کی، امام کے قریب بیٹھنے کی، اور خاموش بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اما بعد، جیسا کہ غسل کے بارے میں ذکر ہوا اور عمدہ لباس اور صاف ستھرے لباس کے بارے میں ذکر ہوا، اسی طرح 3 چیزوں کی اس کے اندر احتیاط ہے۔
نمبر ایک، آج کل سردیوں کے سیزن میں ہم ساکس پہنتے ہیں، جرابیں پہنتے ہیں، موزے پہنتے ہیں، اس کے اندر بھی کثرت پہننے کی وجہ سے اور لیدر شوز پہننے کی وجہ سے ایک اسمیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی موزے پہنا ہوا ہے، اس کے ساکس سے جو ہے وہ اسمیل تھوڑا ہو رہی ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ فرشتے اس بو سے پھر دور ہو جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ بو اوپر کے بدن سے آ رہی ہو، جسم کے نچلے حصے سے آ رہی ہے یعنی پاؤں سے آ رہی ہے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. لہذا اگر کسی کے ساکس سے اسمیل تو ہو رہی ہو تو اسے چاہیے اپنے موزے اتارے اور اپنے شوز کے ساتھ ہی رکھ دے، پاؤں دھوئے، اگرچہ وضو ہو پھر بھی پاؤں دھو لے اور اس اسمیل کو ختم کرے اور پھر نماز کے لیے آ جائے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً حضرات جرسیز پہنتے ہیں، سویٹرز پہنتے ہیں، جیکٹس یوز کرتے ہیں سردیوں میں. اب اس کے اندر بھی پسینے کی بو ہو جاتی ہے. پسینے کی بو ہونے کے بعد اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ اس کو جب ہوا چل رہی ہو اور آپ پہنے ہوئے نہ ہو تو اس کو ہوا لگائیے تاکہ اس کی بو ختم ہو جائے اور اس کے اندر جو پسینہ رچ بچ گیا ہے وہ دور ہو جائے اور وہ صاف ستھری ہو جائے. ایسی جیکٹس یا ایسی چیز کے جس کے اندر سے اسمیل تھوڑا ہو رہی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے، یا تو اس کی اسمیل کو دور کیجئے خوشبو لگا کے، یا پھر اس کو اتار دیجئے، نماز کے بعد دوبارہ پہن لیجئے. تو لباس اوپر والا ہو یا اندر والا ہو اس سے اسمیل تھرو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسمیل کا تھرو ہونا جو ہے وہ عبادت کو تلف کر دیتا ہے. اسی طرح تیسرا ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ لوگ کھاتے ہیں گٹکے اور لوگ کھاتے ہیں وضع کے مختلف قسم کی اشیاء، یا لوگ پیتے ہیں مختلف قسم کی اشیاء. اب ان کے منہ سے ایک بو تھرو ہو رہی ہوتی ہے، بہت زیادہ بو آ رہی ہوتی ہے. اب وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، گڑ گڑا کے رو بھی رہے ہیں اللہ کے حضور، اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ میں آئے تو جناب ابو سعید خدری کے ہاں کچھ دن کے ابو ایوب انصاری کے ہاں ٹھہرے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھہرایا نیچے اور خود اوپر ہو گئے. اب گراؤنڈ پہ اللہ کے نبی اور فرسٹ فلور پہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب تھوڑے دنوں بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کو کھانا بھی بھیجتا ہوں، میرا دل گوارا ہی نہیں کرتا کہ میں اوپر کے فلور پہ چلوں، نیچے اللہ کے نبی ہیں، آپ اوپر شفٹ ہو جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دیکھو میرے پاس مہمان آتے ہیں، میرا اوپر جانا مشکل ہے. کہا کہ مجھ سے نہیں چلا جاتا، مجھے بے ادبی کا خدشہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نیچے ہیں اور میں ان کے سر پہ چل رہا ہوں، تو مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی، مجھے یہ بات پسند ہی نہیں ہے، یا تو میں گھر چھوڑ دیتا ہوں یا پھر آپ اوپر شفٹ ہو جائیں. اب ان کا احسان تھا، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اس کے انہوں نے گھر دیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم فرسٹ فلور پہ شفٹ ہوتے ہیں، آپ نیچے آ جائیں. یہ نیچے آتے تھے. اب جب یہ نیچے آ گئے تو یہ کھانا بنا کے ایک دن انہوں نے بھیجا. اب اس کے اندر لہسن اور پیاز تھا، ان کو نہیں پتا تھا، نارملی کھانے میں استعمال ہوتا ہے. انہوں نے بھی بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانا بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے وقت اس کو قبول کر لیا. اس کے بعد جب برتن آیا تو وہ کھانا ایسے کیسے رکھا ہوا تھا، اس میں سے کھانا کھایا نہیں تھا. یہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ان کے مہمان بنے تھے یہ رسول اللہ کے برتن کا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کھاتے تھے، اور کہتے تھے اس میں مجھے برکت حاصل ہوتی ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے کھاتے ہیں میں بچا ہوا کھانا کھاؤں. اب اس دن جب کھانا ایسے ہی آیا تو یہ ڈر گئے. اب ان کے ڈرنے کی دو وجوہات تھی. نمبر ایک یہ کہ یا تو میں نے ایسی گستاخی کی ہے کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے کہ کھانا واپس کر دیا، کیونکہ عربوں کی عادت ہے. میں نے آپ کو کچھ عرصے پہلے جناب ابراہیم کے قصے میں یہ بات بتا دی تھی کہ عربوں کی عادت یہ تھی کہ اگر مہمان کھانا نہیں کھائے گا تو وہ دشمن ہے، دشمن کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، باقی وہ سب کچھ کھاتے ہیں. تو اب یہ ڈر گئے کہ کوئی گستاخی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی وحی اتر گئی کہ اس میں حرام ہے، جو اللہ کے نبی کھانا نہیں کھا رہے. تو انہوں نے پہلے تو سوچا کہ میں کیا کروں، کھانے کو پھینک دوں، بچا کے رکھوں، خود کھا لوں، یہ کیا کروں. اب دل گواہی نہیں دے رہا کہ میں خود کھاؤں، جب اللہ کے نبی نے نہیں کھایا تو پھر میں کیسے کھا سکتا ہوں. لہٰذا انہوں نے طے کیا کہ میں پوچھوں گا. ہمت کر کے پہنچ گئے، اوپر پہنچ گئے، اجازت طلب کی، اندر گئے، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے میں کون سی ایسی چیز ایسی ہے جو حرام ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو تناول نہیں کیا، آپ بتا دیجئے تاکہ ہم اس کو تلف کریں اور آئندہ احتیاط کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرام چیز نہیں، اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے، یہ بالکل حلال کھانا اور درست اور صحیح کھانا ہے.
کہا اللہ کے رسول اگر یہ کھانا درست ہے تو میری کیفیت یہ ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کا بچا ہوا کھانا کھاتا ہوں. آج جب کھانا بچا ہوا نہیں آیا, پورا سالم آ گیا, تو میں نے بھی نہیں کھایا, اس لیے کہ جب آپ نہیں پسند کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی لائق نہیں کہ ہم اس کو تناول کریں. تو آپ نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا آپ کو میری کوئی بات بری لگی؟ یا اوپر آنا میں نے جو انسسٹ کیا کہ آپ فرسٹ فلور پہ شفٹ ہو جائیں, آپ کو یہ بات ناگوار لگی؟ یا کوئی اور وجہ ہے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کے رسول سے بھی توبہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں, آپ کے کھانے میں لہسن ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے. کہا پیاز ہے؟ کہا جی بالکل ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں کھانے سے منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے, میں ان دونوں چیزوں سے اجتناب کرتا ہوں کیونکہ میں فرشتوں سے سرگوشیاں کرتا ہوں, وہ میرے پاس آتے ہیں وہی لے کر, آپ لوگوں کے پاس نہیں آتے, آپ اس سے اجتناب کیا کریں. ابو ایوب کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے میں نے زندگی میں کبھی اپنے منہ پہ لہسن اور پیاز نہیں رکھا, کیونکہ اللہ کے نبی نہیں کھاتے تھے تو پھر میں بھی نہیں کھاتا تھا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی بہت بعد میں. جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے گھر میں کہا آج سے لہسن اور پیاز نہیں آئے گا جی. پوچھا جی کیوں؟ یہ تو کھانے میں ڈلتا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نہیں کھاتے, ہم بھی نہیں کھائیں گے, بس ہم نہیں کھائیں گے, حلال ہے ضرور مگر ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. انہوں نے بھی بطور احتیاط کے ان دونوں چیزوں کو کھانا بند کر دیا. تو مسئلہ کیا تھا کہ یہ دونوں چیزیں کھانے کے بعد منہ سے اسمیل تھوڑو ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احتیاط کی. تو آپ کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں, اگر آپ ماؤتھ واش نہیں کرتے یا آپ اپنے دانتوں کو صاف نہیں کرتے یا آپ کے منہ سے اسمیل تھرو ہو رہی ہے تو فرشتے قریب ہی نہیں آتے. جب فرشتے قریب نہیں آتے تو وہ صلاۃ قبول نہیں ہوتی. لہذا منہ ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. آپ کچھ بھی کھائیں حلال چیز یا آپ کوئی بھی چیز استعمال کریں, اس کے بعد اچھی طرح منہ کو صاف کریں, کلی کریں, دانتوں کو صاف کریں کہ آپ کے منہ سے اسمیل نہیں آنی چاہیے, ورنہ وہ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی. دیکھیے صحیح بخاری کے اندر, مسند امام احمد کے اندر, صحیح مسلم کے اندر اور سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن شہاب عبد الرحمن ابن ہرمز العارض سے روایت کرتے ہیں اور وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان يوم الجمعہ كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکہ یکتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام تب الصحف وجاءوا يستمعون الذکر. فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو لوگوں کا نام لکھتے ہیں کہ یہ حاجی صاحب آ گئے, یہ فلاں صاحب آ گئے, یہ فلاں صاحب آ گئے نماز میں. ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے, انٹریز کی جا رہی ہیں کہ جی جمعہ اس کے بارے میں قبول ہو گیا, جمعہ اس کے بارے میں درج ہو گیا, جمعہ اس کے بارے میں درج ہو گیا. پھر جو ان کے بعد آنے والے لوگ ہیں, جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اپنے رجسٹر بند کر کے امام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کا جو اہم ترین ثواب ہے اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو جمعے میں امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ ثواب زیادہ سے زیادہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ ہی لیٹ کرنا شروع کریں یا جمعہ ہی پڑھنا چھوڑ دیں, بھائی جب ثواب نہیں مل رہا تو آنے کی کیا ضرورت ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہنچیں جہاں تک ممکن ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق جمعہ اور اس کے جمیع احکام میں صحیح طور پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ جمعے کے مزید کچھ احکام ہیں, زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دو باتیں ہیں اس کو سمجھ لیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ عیسوی سال کا آغاز ہو رہا ہے. اب عیسوی سال کے آغاز میں لوگ ہیپی نیو ایئر کی رٹ لگائیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ جی جب نئے سال کا آغاز ہو تو لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہو نیا سال شروع ہو گیا, یہ رواجن مروجن چلا جا رہا ہے. وہ ہجری سال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, آپ اس کو عیسوی سال پہ قیاس کر لیجئے. فرمایا کہ لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ جی مبارک ہو ایک سال شروع ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں, ہم خیر مبارک کہہ دیں تو یہ درست ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بھیا بات یہ ہے کہ اس بارے میں ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملی, لہذا کوئی اگر مجھے مبارکباد دیتا ہے میں اس کو پلٹ کے مبارکباد نہیں دیتا, میں اس کے بارے میں خاموشی رکھتا ہوں کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ مبارکباد کے بارے میں مبارکباد دی جائے. لیکن میں اس کو نہ صحیح کہتا ہوں نہ میں اس کو غلط کہتا ہوں, میں اس بارے میں چپ رہتا ہوں.
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس بارے میں کوئی شان ہوتی تو آپ ہمیں بتا دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں خاموشی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں کوئی خیر کا کام نہیں ہے. لہذا ہیپی نیو ایئر یا نیو ایئر سیلیبریشنز کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے لوگوں کو میسج ٹیکسٹ کرنا یا مختلف قسم کے میسیجز کنوے کرنا کہ جی نیا سال ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، یہ چونکہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. لہذا اپنا قیمتی وقت اس فضول کام میں لگانے سے اجتناب کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی سیلیبریشن ہو، اس سیلیبریشن کو دیکھیے کیا اس کے اندر پٹاخے چل رہے ہیں، کیا اس کے اندر آتش بازی کی جا رہی ہے، کیا اس کے اندر پھل جھڑیاں چھوڑی جا رہی ہیں، اور پھل جھڑیوں کی نوعیت یہ ہو کہ وہ آسمان کی طرف چھوڑی جا رہی ہوں تو سمجھ لیجئے اس کے اندر پیچھے کہیں نہ کہیں وہ طبقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آیا ظاہری طور پر، اصل میں وہ آتش پرستہ. آسان لفظوں میں ایک قوم ہے، ایک مذہب ہے جس کو برامکا کہتے ہیں. برامکا کو زبردستی گھیر گھار کر اسلام میں داخل کیا گیا. انہوں نے اپنے ٹیکسز کو فری کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹیکس فری کرنے کے لیے کیا کیا؟ یہ ڈھونگ رچایا کہ وہ مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتش پرستی تھے، زرتشت ہی تھے اور مختلف قسم کی آتش پرستیوں کو کرنے والے لوگ تھے. فارس کے اندر ان کی زیادہ کثرت پائی جاتی تھی. جب اسلام غالب ہوا تو انہوں نے ظاہراً طبقہ اوڑا کہ جی ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان نہیں تھے. انہوں نے ہر تہوار کے موقع پر آگ جلائی اور آگ کی مختلف صورتیں اختیار کی اور بارود جلا کے اس کے آگے اپنی گردنوں کو جھکایا، اپنی پلکوں کو بچھایا اور اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا اور آپس میں اس بات کا اظہار کیا کہ جب تک مسلمان غالب رہیں گے اور اس کے آگے سجدہ نہ کرنے دیں گے تب تک ہم بطور طوریہ اس سے خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے اور خوشی مناتے رہیں گے. یہاں سے مسلمانوں میں انجیکٹ ہوا اور انجیکٹ ہونے کے بعد مسلمان اس حد تک پہنچ گئے کہ اپنے ہر خوشی اور تہوار کو انہوں نے پھل جھڑیاں اور مختلف قسم کی آتش بازیوں سے مرصع کرنا شروع کر دیا. تو یہ بات مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. تیسری بات اور آخری بات، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، دو ٹوک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. جو شخص کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے بڑی فتح عظیم عطا کی گئی، بیت اللہ کو فتح کرایا گیا. اللہ کے نبی نے جشن نہیں منایا. متعدد ہجری سال آئے، اللہ کے نبی نے کبھی اس کا آغاز خوشی کے ساتھ نہیں کیا. ہمیشہ ڈرے، خوف زدہ ہوئے، روئے کہ ایک سال کم ہو گیا، اللہ کے ہاں حساب کتاب کرنا ہے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیشی ہے، لہذا یہ خوشی اور یہ جشن وغیرہ وغیرہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے اجتناب فرمائیے.